ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی بڑی ہی بے اعتبار شے ہے اور اس زندگی میں پیش آنے والے حادثات اس سے بھی زیادہ بے اعتبار ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم جنہیں اپنا سمجھتے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، اور ہم جن سے بھاگتے ہیں وہی ہمارے اپنے بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میری زندگی میں بھی ہوا۔ میں جو اپنی قسمت سے بھاگ رہا تھا وہی قسمت میری راہ میں میرے لیے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی، اور مجھے یوں گھیر لیا کہ مجھے اس قسمت کو نبھانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ میرا نام نواز ہے اور میں ایک چھوٹے سے شہر میں ایک پرائیویٹ اسکول میں چوکیدار کا کام کرتا ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ پرائیویٹ اسکول کے ماحول سے واقف ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ پرائیویٹ اسکول میں چوکیدار کا کام چوکیدار سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے۔ اسکول کی چوکیداری کرنا اور اسکول کے چھوٹے موٹے کام نپٹانا بھی ہمارے فرائض میں ہی شامل ہوا کرتا ہے۔ میں بھی ایک درمیانے درجے کے پرائیویٹ اسکول میں بطور گارڈ کام کیا کرتا تھا اور اسکول کی مختلف دیگر نوعیت کے کام بھی نپٹایا کرتا تھا۔ ایک ہی آدمی سے زیادہ کام لینے کے لیے پرائیویٹ اداروں میں یہ عام سی پریکٹس ہے۔ میں نہ صرف اسکول کا چوکیدار تھا بلکہ چپڑاسی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسکول گیٹ کے پاس میرے کیبن میں انٹر کام لگا ہوا تھا، اور مجھے اکثر و بیشتر اسکول کے اندر سے فون آ جاتا کہ فلاں کام کرنا ہے، تو میں گیٹ کو اندر سے بند کر کے وہ کام نپٹانے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ میرا تعلق ایک بڑے ہی غریب گھرانے سے ہے، اور جب میں اسکول میں گارڈ کی نوکری کر رہا تھا تو میں اس بھری پوری دنیا میں بالکل ہی اکیلا تھا۔ میں نوجوان تھا لیکن میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے اسکول میں چوکیدار ہی کی جاب مل سکتی تھی، اور میں نے اس جاب کو نہ نہیں کی۔ اس وقت میری عمر 22 سال تھی اور میں بھرپور جوان تھا جب میں نے اسکول گارڈ کی جاب شروع کی۔ میرے ماں باپ میرے لڑکپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میرے 4 بڑے بھائی تھے جو میری طرح پڑھے لکھے نہیں تھے اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر تھا، اور وہ سب اس وقت تک شادی شدہ ہو چکے تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ہم سب بھائی اکٹھے ہی رہا کرتے تھے۔ میری ایک بہن تھی جو اسی شہر میں بیائی ہوئی ہے، اور ہم 5 بھائی اسی شہر میں رہتے تھے۔ شروع میں تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا رہا، لیکن جیسا کہ اکثر جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ آہستہ آہستہ میں گھر کے لیے ایک بیکار وجود بن گیا، اور میری بھابھیوں کو میرا وجود بوجھ کی طرح نظر آنے لگا۔ انہوں نے میرے بھائیوں کے کان بھرنا شروع کیے، اور یوں ہم بھائیوں کے درمیان میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ اسی چپکلش اور نا اتفاقی کے نتیجے میں سب سے پہلے میرے 2 بڑے بھائی الگ الگ ہو گئے۔ وہ دونوں ایک ہی دکان میں موٹر سائیکل میکینک کا کام کیا کرتے تھے، لیکن جھگڑے کے باعث دونوں نے اپنا اپنا کام بھی الگ کر لیا تھا۔ پھر اسی جھگڑے نے بڑھ کر انہیں اس گھر کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ گھر بھی ہمارا اپنا نہیں تھا اور کرائے پر ہی تھا، اسی لیے کسی بھی قسم کی جائیداد کی تقسیم کا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ اور بھی فساد برپا ہوتا۔ میری بھابھیاں اب آزادی سے رہنا چاہتی تھیں، اور مل جل کر رہنے میں انہیں گھر کی ذمہ داریاں بانٹنا پڑتیں جو انہیں منظور نہیں تھا۔ میرے دونوں بڑے بھائی الگ ہوئے تو باقی دونوں کیوں پیچھے رہتے؟ البتہ ان کا کام ایک جیسا نہیں تھا۔ میرا تیسرے نمبر والا بھائی ایک بہت اچھا راج مستری تھا اور اچھی کمائی کیا کرتا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے ٹھیکے بھی پکڑ لیتا تھا، اسی لیے بھائیوں میں سب سے اچھی مالی حالت اسی کی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ بھی الگ ہو گیا، اور یوں میں اپنے چوتھے نمبر والے بھائی کے ساتھ اس گھر میں اکیلا ہی رہ گیا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب میرے چوتھے بھائی نے مجھے گھر سے نکلنے کا الٹیمیٹم دے دیا اور کہا کہ تم جانو اور تمہاری زندگی جانے، ہم مزید تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ اس وقت میں 19 سال کا تھا، اور اس کم عمری میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ بھائیوں کے اس چپکلش اور میرے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی نے مجھے بہت جلد دنیا کے داؤ پیچ سکھا دیے تھے۔ ماں باپ کی تربیت میرے خون میں زندہ تھی، اسی لیے میں غلط راہوں کا شکار تو نہیں ہوا، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے مجھے بہت جدوجہد کرنا پڑی۔ 3 سال تک تو میں مختلف جگہوں پر چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ اس دوران
میں نے مزدوری بھی کی، مختلف ہوٹلوں اور ڈھابوں پر برتن دھونے کا کام بھی کیا اور ویٹر کی نوکری بھی کی۔ اسی دوران مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ اس اسکول میں چوکیدار کی ضرورت ہے، تو میں وہاں چلا گیا۔ تعلیم تو نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ میں 8ویں جماعت میں ہی تھا جب میرے ماں باپ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ایک روڈ حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ البتہ میرا قد کاٹ اچھا تھا اور جوانی بھی مجھ پر خوب ڈٹ کر برسی تھی۔ میں اچھا خاصا خوش شکل لڑکا تھا اور اس پر میری جسامت بھی اچھی تھی، اسی لیے اسکول نے بلا تردد مجھے چوکیدار کی نوکری پر رکھ لیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اسکول میں ہی میرے لیے ایک الگ کیبن بنا دیا گیا۔ میں سردی گرمی اسی کیبن میں رہتا تھا اور وہی میرا گھر تھا، کیونکہ بھائی تو میری صورت دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ البتہ میں کبھی کبھی اپنی بہن سے ملنے چلا جایا کرتا تھا۔ بہنیں بھی تو آخر ماؤں کا دوسرا روپ ہی ہوتی ہیں۔ میری بہن ایک لوتی تھی اور اسی لیے اسے بھائیوں کے آپس میں ہونے والے ان جھگڑوں اور پھر الگ ہو جانے کے واقعات نے بہت دکھ دیے تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے بہن کا بہت لاڈلا تھا۔ بہن بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ چونکہ خود بھی ہم جیسے ہی ایک گھرانے میں بیائی ہوئی تھی، اسی لیے مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، اور نہ ہی میری غیرت گوارا کرتی تھی کہ میں بہن کے گھر میں رہوں اور اس کے اوپر بوجھ بن جاؤں۔ میرا بہنوئی بہت اچھا آدمی تھا اور ایک کریانہ سٹور چلایا کرتا تھا۔ اس نے بھی کھلے دل سے مجھے آفر کی کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور کام کروں، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگا، کیونکہ کام میں شامل ہونے کے بعد اکثر نا اتفاقیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو بالآخر جھگڑے کا باعث ہی بنتی ہیں۔ اس لیے میں نے سہولت سے اس طرح کی کسی بھی آفر کو رد کر دیا۔ جب میں اسکول میں بطور چوکیدار مستقل ہو گیا تو میری بہن مجھ سے بہت خوش ہوئی۔ وہ تو مجھ سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی تھی، اس کے لیے تو میرا اس سے ملنا ہی بہت تھا، لیکن میں اپنی بہن کے گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ اسکول کی نوکری کا یہ فائدہ تھا کہ یہاں پر مہینے کی تنخواہ فکس تھی، اور اسکول کی افتتاحی ٹائمنگ کے بعد میں اگر چاہتا تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی فائدہ تھا کہ اسکول کی ایک کمرشل جگہ کے بالکل نزدیک تھا، اسی لیے میرے پاس کام کے مواقع بھی تھے۔ اسکول میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال گزر چکے تھے، اور اس 2 سال میں میرا خرچہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کم تنخواہ ہونے کے باوجود مجھے پیسے جوڑنے کا موقع مل جاتا تھا، کیونکہ مجھے رہائش کا کوئی کرایہ ادا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اسکول کے ٹیچرز مجھے کسی نہ کسی کام پر تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیا کرتے تھے، جو میں الگ رکھ لیا کرتا تھا۔ 2 سال بعد میرے پاس اتنے پیسے تو ہو گئے تھے کہ میں اب کوئی کام شروع کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسکول کی آف ہونے کے بعد اسکول کے نزدیک ہی موجود ایک مارکیٹ میں چھوٹا سا فوڈ سٹال لگا لیا، جہاں پر میں چپس اور پکوڑے بنا کر بیچنے لگا۔ یہ کام میرے لیے آسان بھی تھا اور اس کے لیے مجھے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں 3 یا 4 گھنٹے تک وہ سٹال لگا کر رکھتا تھا اور اس سے مجھے میرے مطابق خاصی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے میں نے اپنے پاس موجود آئٹمز میں سموسوں کا اضافہ بھی کر لیا۔ باقی آمدنی میں نے بچانا شروع کر دی، کیونکہ بھائیوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اچھی طرح سے یقین تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور میں نے اپنے لیے جو بھی کرنا تھا اپنے سر پر ہی کرنا تھا۔ اب بہن میری شادی کا بھی سوچتی رہتی تھی، کیونکہ میں 24 سال کا ہو چکا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے اپنی بہن پر بوجھ بنوں۔ اس لیے میں یہ سارے پیسے الگ کر رہا تھا، تاکہ کسی اچھی جگہ پر چھوٹا ہی صحیح اپنا گھر لینے کے قابل ہو سکوں۔ اس دنیا میں پیسے کی ہی عزت ہے، اور یہ حقیقت میں اپنے بھائیوں کے روپ میں بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اسکول کا 3را سال شروع ہو چکا تھا، اور مجھے اپنا کام کرتے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا تھا۔ اس سال میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے جو قسطوں میں مکان لینے کے لیے تو کافی ہوتے، لیکن فی الحال میرے لیے ناکافی ہی تھے۔ البتہ میرا کام جس لحاظ سے چل رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں کم از کم 1 سال میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ 2-2.5 مرلے کا کوئی گھر خرید سکوں، کیونکہ میرا خرچہ تو نہ ہونے کے برابر تھا، اور میرا زیادہ تر خرچ اپنے کھانے پینے پر ہی ہوا کرتا تھا۔ یا میں 10-15 دن بعد بہن کو ملنے جاتا تو اس کے لیے کچھ چیزیں لے جایا کرتا تھا۔
اس کے علاوہ مجھے کسی بھی قسم کے فضول شوق نہیں تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ میرے لیے آسان ہو گئی تھی اور اب میری زندگی کو اپنے مطابق جینے کے لیے بھی تیار ہو رہا تھا۔ تبھی میری زندگی میں وہ اہم موڑ آ گیا جس نے میری پوری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اسکول میں جاب کرتے ہوئے تیسرا سال شروع ہوا تو اسکول میں ایک نئی ٹیچر بھی آئی۔ وہ لڑکی دکھنے میں خاصی خوبصورت تھی اور اس کے رکھ رکھاؤ سے لگتا تھا کہ وہ کسی اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ آج کل لڑکیاں شوقیہ جاب کرتی ہیں، وہ بھی شوقیہ جاب ہی کیا کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں چونکہ گارڈ کے ساتھ ساتھ اسکول کے دیگر کام بھی نپٹایا کرتا تھا تو ٹیچرز کے ساتھ میری اچھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ اسی لیے اس لڑکی جس کا نام سلمیٰ تھا، اس سے بھی آہستہ آہستہ میری سلام دعا ہو گئی اور میں اس کے حالات کے بارے میں بھی جان گیا۔ اس نے سب کو یہی بتا رکھا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اچھے گھر میں بیائی ہوئی ہے، لیکن شوقیہ طور پر یہ اسکول کی جاب کرتی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات ہضم تو نہیں ہوئی، لیکن میں کسی کے معاملے میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، اسی لیے میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے معمول کے کام میں مگن رہا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سلمیٰ مجھ پر کچھ زیادہ توجہ دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب باقی ٹیچرز کے برعکس مجھ سے صرف کام کے متعلق ہی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ کریت کر میرے بارے میں بھی پوچھنے لگی تھی۔ مجھے یہ سب اچھا تو نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں نے آج تک جو بھی کیا تھا اپنے بل بوتے پر ہی کیا تھا اور اپنی مظلومیت کی داستانیں سنا سنا کر کسی کی ہمدردیاں نہیں بٹوری تھیں۔ لیکن بحیثیت گارڈ کے میں ان ٹیچرز کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتا تھا کہ جس سے ان کو محسوس ہوتا کہ میں ان کی بات کا برا منا رہا ہوں۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں یہ سب باتیں سنتا رہا اور ان کے جیسے بھی جواب مجھ سے بن پڑتے دے دیتا۔ 3-4 ماہ میں ہی سلمیٰ مجھ سے اچھی خاصی فرینک ہو گئی تھی۔ پرائیویٹ اسکول کے ماحول کو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ٹیچرز کو چھٹی کے بعد اسکول میں رکنا ہوتا تھا، جبکہ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد تمام ٹیچرز بھی اپنا اپنا کام سمیٹ کر گھروں کو چل دیتے تھے۔ سلمیٰ نے اپنی قابلیت اور اچھی تعلیم کی وجہ سے اسکول کے جوائن کرنے کے 2 ماہ بعد ہی اسکول کا ایک اچھا انتظامی عہدہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ اسکول میں تمام ٹیچرز کی ایڈمن انچارج تھی اور اس وجہ سے اسے اگلے دن کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرنے اور پیپرز وغیرہ کی سیٹنگ کے لیے زیادہ دیر رکنا پڑتا تھا۔ اب یہ ہونے لگا تھا کہ باقی تمام ٹیچرز تو گھروں کو چلے جاتے تھے اور سلمیٰ اور پرنسپل صاحبہ اسکول میں ہی رہتے تھے جب تک کہ ان کا کام مکمل نہ ہو جاتا۔ وہ اکثر باقی ٹیچرز کے جانے کے گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے بعد گھر جایا کرتے تھے۔ میں نے آج تک سلمیٰ کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے آتا ہو، بلکہ سلمیٰ خود ہی پیدل نکل کر مین روڈ پر جا کر رکشہ لیا کرتی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو اس نے ہمیں بتا رکھی تھی، ورنہ میں نے خود اسے کبھی رکشے میں بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سلمیٰ کی میرے ساتھ فرینکنیس بڑھ رہی تھی اور میں اس چیز سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ میں آج تک اس طرح کے چکر میں نہیں پڑا تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے میرے حالات نے ہی ایسے کسی چکر میں پڑنے نہیں دیا تھا۔ لڑکپن میں ہی ماں باپ کی وفات اور اس کے بعد بھائی بھابھیوں کے میرے ساتھ رویے، اور پھر چھوٹی سی عمر میں ہی بے گھر ہو کر اپنے لیے کام کی تلاش کرنے کے جیسے حالات نے مجھے کبھی بھی اس طرح کے فضول چکروں میں نہیں پڑنے دیا تھا، اور میں ان تمام چیزوں سے اب تک دور ہی رہا تھا۔ سلمیٰ کی میرے ساتھ فرینکنیس اب فرینکنیس کی حدود سے نکل کر دوستی کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال بھی پوچھنے لگی تھی۔ اکثر مجھے کہتی تھی کہ تم اتنے خوبصورت ہو تو کیا تم نے کوئی لڑکی دوست نہیں بنائی؟ اور میں اس کے ایسے سوالوں پر شرم سے جھینپ جایا کرتا تھا، اور میری یہ حالت دیکھ کر وہ ہنس پڑتی تھی۔ اب مجھے اس کی نظروں سے اور اس کی اس بات سے کرنے سے عجیب سا ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے سلمیٰ کسی انداز سے میرا فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میں اب تک بڑے ہی صاف ستھرے انداز سے ہر جگہ پر کام کرتا آیا تھا، اور میں نے اپنا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھا تھا۔ مرد ہونے کے ناطے میرے دل میں بھی خواہشیں تو انگڑائیاں لیتی تھیں، لیکن میرے لیے میرے کردار کی پاکیزگی سب سے زیادہ اہم تھی۔
میں اس طرح کے کسی فضول چکر میں پڑ کے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ اب اکثر و بیشتر ایسا ہونے لگا تھا کہ اسکول کی چھٹی کے بعد سلمیٰ کام کو مکمل کرنے کے بہانے اسکول میں ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی اور جان پوچھ کر مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لیتی تھی۔ مجھے بھی اپنی جاب کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ پھرنا پڑتا تھا اور چھوٹے موٹے کام مجھے بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں جتنا اسے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی میرے ساتھ گھلتی ملتی جا رہی تھی۔ یہ چیز مجھے اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں اس جاب کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس جاب کی وجہ سے ایک تو مجھے مستقل آمدنی کا سہارا تھا اور دوسرا اسی جاب کی وجہ سے مجھے اب تک رہائش کے خرچے سے بچت ہو رہی تھی جو میں اپنے کام میں استعمال کر رہا تھا۔ اگر یہ جاب میرے ہاتھ سے نکل جاتی تو مستقبل کے جو منصوبے میں نے اپنے لیے بنا رکھے تھے وہ کامیاب نہ ہو سکتے۔ میں نے ہمیشہ ایک سیدھی سادی زندگی گزارنے کی تمنا کی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری قسمت مجھے کس طرف گھسیٹ کر لے جا رہی ہے۔ اب ایسا ہونے لگا کہ میں سلمیٰ کی ان حرکتوں سے تنگ آ گیا اور وہ اب چھٹی کے بعد جب مجھے بلاتی تو میں پوری کوشش کرتا کہ کسی اور کام کا بہانہ بنا کر سلمیٰ کے ساتھ یوں تنہائی میں اسکول میں نہ پھروں، لیکن سلمیٰ بھی باز نہیں آتی تھی اور اگر میں اس کے پاس نہ جاتا تو وہ آ کر میرے سر پر کھڑی ہو جاتی تاکہ دیکھ سکے کہ میں کس کام میں مصروف ہوں جس کا میں نے اس سے بہانہ کیا ہے۔ یہ صورتحال مجھے اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن سلمیٰ بہت خودسر اور ضدی لڑکی تھی اور اس کی ان حرکتوں میں اس کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ بے باک اور بولڈ ضرور تھی اور میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات بھی تھی کہ میں نے اب تک اس کے کردار میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے باک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ اور بے داغ کردار کی بھی مالک تھی۔ ہر قسم کی فرینکنس کے باوجود آج تک مجھ سے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو تہذیب یا اخلاق کے دامن سے باہر جاتی اور جس پر مجھے یا اسے شرمندہ ہونا پڑتا۔ میں اپنی جگہ پر محتاط تھا اور وہ اپنی جگہ پر پاکیزہ اور باکردار تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کس وجہ سے مجھ پر اتنی توجہ دیتی ہے اور کیوں میرے نزدیک آنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ اب سلمیٰ مجھ سے ایسے سوال بھی کرنے لگی تھی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ میں اسے کنی کترانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ آخر کوئی کام نہ ہونے کے باوجود میں بہانے کر کے اس کے پاس آنے سے کیوں بچتا ہوں، لیکن میں اسے کیا کہتا کہ مجھے اسے کس طرح کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے اور میں اپنے اندر کے کس ڈر کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا۔ اسکول کی ایڈمن انچارج ہونے کے ناطے وہ مجھے جب چاہے جہاں چاہے بلا سکتی تھی اور پرنسپل صاحبہ کو بھی اس پر نہ جانے اتنے کم عرصے میں اتنا اعتماد کیوں ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ میرے کردار کی وجہ سے بھی مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ جوان اور اچھا خوبصورت لڑکا ہونے کے باوجود میں نے آج تک اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں کی تھی اور اسی وجہ سے اسکول کا پورا اسٹاف مجھ سے بے حد خوش تھا۔ اکثر اسکول کے مالک جب وزٹ کرتے تو پرنسپل صاحبہ ان سے میری تعریف ہی کیا کرتی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ خود ایک 45-50 سال کی عمر کی خاتون تھی اور بالکل میری ماں کی طرح شفیق اور رحم دل عورت تھی۔ اسکول کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، لیکن سلمیٰ کی وجہ سے اب کچھ عرصے سے میرا ذہنی سکون برباد ہو گیا تھا۔ سلمیٰ ہر بار مجھ سے یہ پوچھتی ضرور تھی کہ میں آخر اس کے بلانے پر اس کے پاس کیوں نہیں آتا، لیکن میرے اوٹ پٹانگ جواب اور میری خاموشی سے وہ لطف بھی اٹھاتی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے اس بات پر بحث کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں آخر اس کے بلانے پر اس کے پاس کیوں نہیں آتا، بس وہ میری حالت اور میرے جوابات سے مزے لیا کرتی تھی اور میرے شرم سے لال پڑتے چہرے کو دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس دیا کرتی تھی، جس سے میں مزید شرمندہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن اسکول میں 10ویں جماعت کے پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ اور طالبات کے لیے الوداعی پارٹی تھی اور وہی دن میرے لیے ایک بڑی آزمائش لے کر آنے والا تھا۔ پارٹی خوب زور و شور سے منعقد ہوئی اور سحر پہر کے قریب پارٹی کا اختتام ہوا اور فوٹو سیشن کے بعد تمام لوگ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حسب معمول سلمیٰ اور پرنسپل صاحبہ ہی پیچھے رہ گئیں۔ اس دن پرنسپل صاحبہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلمیٰ سے کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں
مجھ سے مزید کام نہیں ہوگا، تم سے جتنا سمیٹنا ہو جائے سمیٹ لو، اور اگلے دن ویسے بھی چھٹی ہے تو جلدی ہی سمیٹ کر گھر چلی جانا، باقی نواز تمہاری مدد کر دے گا۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن میں ان کی کہی ہوئی بات میں پھنس گیا۔ اب سلمیٰ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی کسی چھوٹے بچے کی طرف اس کی شرارتوں سے مزہ لینے کے لیے دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے، آخر تم میرے جال میں آ ہی گئے۔ میں نے خاموشی سے ادھر ادھر کی چیزیں اٹھانا شروع کر دیں اور چھوٹے چھوٹے کام نپٹانے لگا۔ تبھی سلمیٰ میرے پاس آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ نواز، میں نے تم سے بہت خاص بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر اب تھوڑی دیر پہلے والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتا اور نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہی محسوس کرتے ہوئے شاید آج وہ کوئی بڑا دھماکہ کرنے جا رہی تھی۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی اندر سے دہل گیا اور سوچنے لگا کہ آخر سلمیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سلمیٰ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ میں آج تک تمہیں بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق لڑکی ہی نظر آئی ہوں، لیکن تم میرے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتے۔ میں تمہیں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں، تم ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لڑکے ہو، اور اب میرے دل پر اختیار نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں اندر ہی اندر سے عجیب سے خدشات کا شکار تھا کہ جانے آج سلمیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ سلمیٰ شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھ سے اتنا گھلنا ملنے کی کوشش کیوں کرتی رہتی ہے۔ شاید آج مجھے میرے تمام سوالات کے جوابات ملنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلمیٰ بات آگے بڑھاتی، ہمارے پیچھے سے کھنگار کی آواز ابھری اور ہم دونوں ہی چونک کر پلٹے۔ ہم جانتے تھے کہ اسکول میں اس وقت ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ نہ جانے کون آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کے پیچھے ایک جوان عمر کا آدمی سینے پر ہاتھ باندھے ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں نہ تو غصہ تھا اور نہ ہی نفرت، اور نہ ہی اسے خوش اخلاقی کہا جا سکتا تھا۔ وہ عجیب سی بے تاثر نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ جی آپ کون اور اندر کیوں آئے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا کہ میں اسکول کا گارڈ ہوں اور ہم فنکشن کے بعد انتظامات وغیرہ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر دبی ہوئی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کے سلمیٰ کی طرف دیکھنے پر میں نے بھی مڑ کر سلمیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا تو سلمیٰ کا چہرہ شدید اضطراب کا شکار نظر آیا۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ تبھی وہ بولا کہ میں تمہاری میڈم سلمیٰ کا شوہر ہوں۔ آج دیر ہو گئی تھی، اسی لیے سوچا کہ میں ہی جا کر لے آؤں۔ سلمیٰ پہ اس کی بات کا رد عمل بڑا ہی عجیب ہوا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو تھام کر تقریباً اسے دھکیلتی ہوئی دروازے سے باہر لے گئی اور دروازے سے باہر جاتے ہوئے مڑ کر مجھے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو۔ میں سلمیٰ کی اس حرکت سے عجیب قسم کی سوچوں میں گھر گیا۔ باہر سے سلمیٰ اور اس کے شوہر کی آپس میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ آواز دبی ہوئی تھی، اس لیے میں سمجھ نہیں پایا کہ ان کے درمیان کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں کشمکش کے عالم میں دل پر جبر کرتے ہوئے وہیں ٹھہرا رہا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں۔ ایک شوہر جو اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے دل میں بدگمانی تو آئے گی۔ انتظار کے لمحے زیادہ طویل نہیں ہوئے اور تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ شخص اکیلا ہال میں داخل ہوا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ جوان، ذرا میرے ساتھ باہر آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نہ سمجھی کہ عالم میں اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سلمیٰ جا چکی تھی۔ میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ شخص بولا کہ سلمیٰ گھر چلی گئی ہے اور مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس وقت شدید اضطراب کا شکار تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ اس نے میرے بولنے کا انتظار نہیں کیا اور کہنے لگا کہ میرا نام فہد ہے، آؤ ہم تمہارے کیبن میں بیٹھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ کیبن میں آ گیا اور مجھے بھی اس کے پیچھے پیچھے کیبن میں جانا پڑا۔ اندر بیٹھتے ہوئے وہ بلا تمہید بولا کہ دیکھو، سلمیٰ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن شاید تمہیں علم نہیں کہ میں سلمیٰ کو طلاق دے چکا ہوں۔
وہ میرے غصے اور غلط فہمی کا ایک کارنامہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور اس میں سراسر میری ہی غلطی ہے۔ اب میں سلمیٰ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن حلالہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، کیونکہ میں اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے میری اس حرکت کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا پھر اس کے ہاتھ میں ایک پھولا ہوا خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں 2 لاکھ روپے ہیں، اگر تم سلمیٰ سے نکاح کر لو اور بعد میں اسے طلاق دے دو تو میں اس 2 لاکھ کے علاوہ تمہیں مزید 2 لاکھ اور بھی دوں گا، اور مجھے تم سے فوری جواب نہیں چاہیے۔ تم یہ پیسے رکھ لو اور مجھے کل سوچ سمجھ کر جواب دے دینا۔ میں کل شام کو اسکول کے بند ہونے کے بعد یہاں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے حیرت کے عالم میں چھوڑ کر وہ لفافہ میری کرسی پر رکھتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ یہ سب کچھ میرے دماغ میں سما ہی نہیں رہا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں سر تھامے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرا دماغ شدید الجھ گیا تھا۔ اگر فہد کی بات سچ تھی تو پھر سلمیٰ اس سے پہلے ہی میرے ساتھ نزدیک ہونے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ اس بات کا جواب تو کل مجھے سلمیٰ ہی دے سکتی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ کل تو اسکول کی چھٹی ہے۔ یہ بات سلمیٰ کو تو معلوم ہوگی، لیکن فہد کو معلوم نہیں کہ آج کی پارٹی کی وجہ سے کل پورے اسکول کو چھٹی دے دی گئی ہے، اور فہد تو کل شام کو ہی جواب لینے کے لیے آ جائے گا، جبکہ سلمیٰ اسکول نہیں آئے گی۔ مجھے تو سلمیٰ کے گھر کا ایڈریس بھی نہیں معلوم تھا۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ انتظار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ عصر کا وقت تھا اور میں اب شام کو اسٹال لگانے کی تیاری میں مگن ہو گیا۔ میرا دماغ شدید پریشانی کا شکار ضرور تھا، لیکن میں اسی طرح سے کام کرنے کا عادی تھا، اور میں کسی بھی وجہ سے اپنے کام کا نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں اپنی چیزیں تیار کر رہا تھا کہ گیٹ کی بیل بجی۔ میں حیران ہوتا ہوا گیٹ کی طرف گیا، کیونکہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسکول کے بند ہونے کے بعد کوئی اسکول میں آیا ہو۔ جب میں نے گیٹ کھول کر دیکھا تو باہر سلمیٰ کھڑی تھی۔ وہ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی اور گیٹ بند کر دیا۔ میں اس کو دیکھ کر ایک بار پھر اور پریشانی کا شکار ہو گیا۔ وہ میرے کیبن میں جا کر میری کرسی پر بیٹھ گئی۔ پیچھے پیچھے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے بستر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ بیٹھو۔ پھر اس نے کہا کہ تم سے فہد نے جو کچھ کہا ہے وہ میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ سب مجھے بھی کہہ کر گیا ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ میں بستر پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد وہ بولی کہ نواز، میں نے اس شخص سے شادی کی اور میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ ارینج میرج تھی، لیکن فہد مجھے پہلے سے پسند کرتا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ فہد مجھ سے محبت تو بہت کرتا ہے، لیکن یہ باہر منہ مارنے کا بھی عادی ہے۔ جب میں نے اس سلسلے میں اس سے باز پرس کی تو اس نے جواباً مجھ پر ہی گھٹیا قسم کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ اس پر میں نے غصہ کیا تو اس نے بھڑکتے ہوئے غصے کے عالم میں مجھے طلاق دے دی۔ میں جانتی ہوں کہ فہد مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اس کی ایسی محبت کا کیا کروں کہ وہ میرے ہوتے ہوئے بھی باہر منہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ شادی کے 2 ماہ بعد طلاق یافتہ لڑکی کا دکھ تم سمجھ سکتے ہو۔ میں کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہاں، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، اور میں یہ جاب واقعی شوقیہ کر رہی ہوں، کیونکہ اس سارے دکھ اور پریشانی سے نکلنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو کہیں مصروف کرنا تھا۔ جب میں نے یہاں تمہیں دیکھا تو تمہاری نگاہوں کی پاکیزگی اور معصومیت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور تم ان پڑھ ہو، لیکن تمہارا کردار فہد کے کردار سے کہیں زیادہ مضبوط اور خوبصورت ہے۔ میں نے تمہیں اس عرصے میں ہر لحاظ سے پرکھ لیا ہے، اور تم ہر طرح سے میری امیدوں پر پورا اترے ہو۔ تم نے کبھی بھی کسی بھی طرح سے میرا فائدہ اٹھانا تو دور کی بات، میری طرف نظر بھر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ میں جانے انجانے میں تمہارے کردار کی مضبوطی کی وجہ سے تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ ایک لڑکی کی طرف سے محبت کا اظہار اور یہ پیش قدمی شاید تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن اب میرے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔
فہد کے پاس بہت پیسہ ہے اور اسے اس پیسے کا غرور بھی ہے، لیکن میں اس شخص کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ تم میری آخری امید ہو، اور اگر تم بھی انکار کر دو گے تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں سلمیٰ کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ سلمیٰ بڑی ہی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولی کہ میری فیملی کی تم فکر مت کرنا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر گئی تھی اور میں نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی ہے، اور امی سمیت میرے گھر والے خود میری طلاق پر بہت دکھ کے عالم میں ہیں، اور انہیں میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی تم مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتا چکے ہو۔ تم اپنی بہن کو ہی ساتھ لے آؤ تو ہماری فیملی سادگی سے ہمارا نکاح کر کے مجھے تمہارے ساتھ رخصت کر دے گی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ کر ہی جواب دینا۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکائے خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں بولا کہ دیکھو سلمیٰ، میں آج تک اس طرح کے کسی کام میں انوالو نہیں ہوا، اور فہد نے جس طرح سے مجھے پیسوں کے بل پر خریدنے کی کوشش کی ہے، میں تم پر بھی بہت غصہ ہوا تھا۔ میری بات سن کر سلمیٰ بولی کہ میں نے اسے جان بوجھ کر تمہاری طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ میں آج ہر حال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اور فہد کو یہاں سے ٹالنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو سلمیٰ، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں نے بھی تمہیں اس عرصے میں جتنا دیکھا ہے تم بے باک اور بولڈ ضرور ہو، لیکن تمہارے کردار کی پختگی نے بھی مجھ پر بہت اچھا اثر چھوڑا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا ہوں، اور میری اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی، اور وہ اس شادی پر 100 طرح کے اعتراض بھی اٹھائیں گے، لیکن پھر بھی میری بہن سے مجھے مشورہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ سب ہوا بھی تو میں اپنی بہن کو ہی لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ میں آج رات ہی اپنی بہن کے پاس چلا جاؤں گا اور اسے بات کر کے تمہیں کل اپنے جواب کے بارے میں بتا دوں گا۔ میری بات سن کر سلمیٰ بہت خوش ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ لہراتے دیکھ کر مجھے بھی دلی تسکین ہوئی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ سلمیٰ کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ مجھے تو ایک وفادار اور با کردار عورت چاہیے تھی، اور سلمیٰ میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں، اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل اور بااعتماد لڑکی تھی۔ سلمیٰ نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ کل اسکول بند ہوگا۔ یہ بات میں گھر میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، ورنہ میں کل تم سے پوچھنے کے لیے خود آتی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے چہرے اور پرامید دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ رات کو اسٹال وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کل کی چھٹی کے پیش نظر اپنا تھوڑا سا سامان سمیٹا اور پہلی بار خالی ہاتھ ہی بہن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر میں نے بہن کو ساری بات بتا دی۔ میری پوری بات سن کر بہن نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بھائی، آج میرا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی بھی اپنی زندگی کو مکمل کرنے لگا ہے۔ مجھے اس سب پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بہن سے کہا کہ باجی، ابھی میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے کہ میں گھر لے سکوں، ابھی بھی میرے پاس کچھ پیسے کم ہیں، تو ہم یہ شادی کچھ عرصے بعد کیوں نہ کر لیں؟ بہن کہنے لگی کہ نہیں، یہ شادی فوری کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا سابقہ شوہر اس کی راہ میں روڑے اٹکاتا رہے گا۔ تمہارے پاس جتنے پیسے کم ہیں وہ تمہیں میں دے دوں گی، اور اگر تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے تو تم وہ پیسے بعد میں مجھے واپس کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے بہن نے ہلکی سی خفگی سے میرے سر پر چپت بھی ماری، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے پیسے ایسے نہیں لوں گا۔ میں شرمندہ ہو گیا، لیکن بہن کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بہن کہنے لگی کہ تم ابھی سلمیٰ کو فون کرو اور اسے یہ سب بتاؤ، اور میری بھی اس سے بات کراؤ۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ ان سب کے تیسرے دن ہی سلمیٰ سادگی سے بیاہ کر میری دلہن بن کر میرے پاس آ گئی تھی۔ کچھ دن تک وہ میری بہن کے پاس ہی ٹھہری، اور اس دوران میں نے بہن کی مدد سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ اب میں نے اسکول کی جاب چھوڑ دی ہے اور اپنا فوڈ کا کام بڑھا لیا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی دکان میں اپنا سیٹ اپ کر لیا ہے اور بہت اچھا کما رہا ہوں۔ ہماری چھوٹی سی فیملی کے لیے یہ آمدنی بہت ہے۔ فہد نے بعد میں ہمیں دھمکانے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، لیکن ہم نے قانونی مدد سے اس کے تمام راستے بند کر دیے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہوں
کہ جس نے مجھے گناہ سے محفوظ رکھتے ہوئے ایک خوبصورت، وفا شعار اور محبت کرنے والی بیوی سے نوازا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔